بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے آخرت کی اہمیت میں یہ پڑھا تھا کہ انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ بامقصد پیدا کیا ہے، اور بامقصد زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کر کے آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد میں بھی یہ شامل ہے کہ اہل ایمان وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یقین رکھنے کا فائدہ اور آخرت پر یقین نہ رکھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی صرف اپنی ذات کو سوچتا ہے اور نفس پرستی میں ڈوب کر اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں گم ہو کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو یکسر بھلا بیٹھتا ہے۔ اور جب انسان بھلا بیٹھتا ہے تو اس معاشرے میں پھر انسانی قانون، اخلاقی قانون یا قرآنی قانون رواج نہیں پاتے، بلکہ وہ معاشرہ جنگل کے قانون کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا تصور اور احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت، نیکی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح جب ہم آخرت کے تصور کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی عقیدہ آخرت انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور کیا فوائد و ثمرات دیتا ہے، یہ آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ انسانی زندگی، جیسا کہ ہم نے جانا کہ بیکار اور بے مقصد نہیں بنائی گئی، تو اس بیکار اور بے مقصد زندگی کو جو ہم نے چھوڑنا ہے، جسے ہم نے ختم کر کے بامقصد زندگی کی طرف آنا ہے، تو وہ بامقصد زندگی کا آغاز تصور آخرت سے، احساس آخرت سے ہوتا ہے۔ جو ہی انسان احساس آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے، میں نے تمام سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، اپنی بامقصد اور بے مقصد زندگی کو اللہ کے حضور اس کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اور انسان یہ جانتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو یقیناً نیکی اور بدی دو ایسی چیزیں ہیں جس سے متعلق سوال ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہے انسان کہ نیکی پر جزا اور بدی پر سزا۔ تبھی آخرت ہماری زندگی میں جو پہلا اثر، پہلا فائدہ، پہلا کام ہماری زندگی میں داخل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف جھکا دیتی ہے، رغبت پیدا کر دیتی ہے، شوق دلا دیتی ہے، اور بدی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو آخرت کا احساس رکھتا ہوگا۔ جب وہ آخرت کا احساس نہیں رکھے گا تو یقیناً
اس کی زندگی میں گناہ ہوگی، بدی ہوگی، غلاظت ہوگی، برائی ہوگی، چوری ہوگا، دجل ہوگا، فراڈ ہوگا، لیکن جو ہی وہ آخرت پر کامل یقین رکھے گا تو اس کے ظاہراً تمام اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے، اور اسے یہ کنفرم ہے کہ اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور منصف حقیقی اللہ تعالیٰ جو حقیقی انصاف کرنے والے ہیں ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور پھر جب ان اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیاب ہوگا، اگر بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکام ہوگا، اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہی وہ پہلو ہیں جو انسان کے دل میں آخرت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دونوں کاندھوں پر دو فرشتے سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین ان کا نام ہے، کرامن بڑی عزت و شرف والے، کاتبین لکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان دو کندھوں پر بٹھا کر ان دو فرشتوں کے ذریعے ہمارے اعمال کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنے اعمال کے پلڑے میں نیکیوں کو داخل کر رہے ہیں یا بدی کو داخل کر رہے ہیں۔ ہمارا کون سا فرشتہ زیادہ مصروف رہتا ہے اور کون سا فرشتہ خالی رہتا ہے؟ اگر ہم نے بائیں طرف والے فرشتے کو زیادہ مصروف کر رکھا ہے تو پھر یقیناً دردناک عذاب سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ اگر ہم نے دائیں طرف کے فرشتے کو مصروف کر رکھا ہے تو پھر ہماری زندگی اور ہمارے اعمال جب پلڑے میں بھاری ہوں گے تو یقیناً جنت جو ہے وہ ایک بہترین جگہ، خوبصورت باغوں میں سے ایک باغ جگہ ہمارا مقدر بنے گی۔ جب انسان اس طرح سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات کے تحت کرامن کاتبین کے ذریعے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو یقیناً وہ انسان برائیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیکیوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ اس دنیا میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہماری زندگی میں آخرت کا تصور بہادری اور سرفروشی لاتا ہے۔ انسان کو یہ کنفرم ہے کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب وہ ہمیشہ کے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، بالآخر دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عارضی زندگی کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، بلکہ وہ حقیقی زندگی کے لیے اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا وہ عبادات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ تقوی اور طہارت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ دیانت داری اور امانت داری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، لمحہ لمحہ نیکی کی طرف رغبت رکھنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ہر لمحہ، ہر وقت، ہر زندگی کا موڑ اپنی خواہش نفس کو قربان کر کے جذبہ سرفروشی کو وہ پیدا کرتا ہے۔ سرفروشی کہتے ہیں اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹا دینا۔ وہ جان
جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور کمال یہ ہے کہ جتنی نعمتوں سے نواز کر وہ ہمیں اس نے زندگی عطا کی، ہم اس زندگی اور جان کی قیمت بھی نہیں دے سکتے۔ اقبال نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے ہم اس کی دی ہوئی جان کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ جب ہم جذبہ سرفروشی کے تحت، جان لٹانے کے تحت نڈر ہو کر اللہ کی راہ میں اپنا ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں، تو پھر ہمیں آخرت کی کامیابی اور پرمسرت زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے دل کے اندر جذبہ سرفروشی پیدا کرتا ہے۔ صبر و تحمل یہ بھی آخرت کے ذریعے ہماری زندگی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تحمل برداشت کرنا۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کبھی کوئی مصیبت آزمائش اللہ کی طرف سے آئے تو آخرت میں چونکہ وہ راحت بنے گی تو اس پر صبر سے اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے قالو، تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ آج کے دور کی طرح صبر کرنے والے واویلا، چیخنا، چلانا، گریبان پاڑنا، گالوں کو اور بالوں کو نوچنا، اپنے سر میں مٹی ڈالنا، یہ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس طرح وہ ہر طرح کی مصیبت سے کیا کر لیتے ہیں؟ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آخرت کی زندگی مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، جیسا کہ آغاز قرآن میں سورہ البقرہ میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ دولت کی حرص و ہوس اور چمک کو اور خواہش کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، تو وہی مومن کامیاب زندگی گزار کر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کو سنوار جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے زمانے میں جب غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کو منڈی میں فروخت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کہا ہے کوئی آج جو مجھے 700 گنا منافع دے؟ تو سب تاجر جب خاموش ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ایک تاجر، یعنی وہ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور دے گا، آج میں مال اسے بیچ دیتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے اپنے تمام غلوں کا، اپنے تمام ان اونٹوں پر لدے ہوئے مال کی بوریاں کھول دیتے ہیں اور وہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ آخرت کی زندگی ہمیں مال کی حرص و ہوس سے محفوظ رکھتی ہے۔ احساس ذمہ داری، آخرت پر ایمان لانے والا غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں دونوں طرح سے اپنی تمام تر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔
اور پوری ذمہ داری سے جب وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ احساس اسے آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا ہمیشہ یہ ترہ امتیاز بلند شان، ترہ امتیاز کا مطلب بلند شان رہی کہ وہ ہمیشہ اپنے حقوق و فرائض میں کبھی غافل نہیں ہوئے۔ تب وہ دنیا میں تھے تو کامیاب تھے، تب وہ آخرت میں گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آج تک ان کا نام شان و شوکت سے لیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیز طلبہ، اسلام کا بنیادی عقیدہ آخرت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔